قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك وعلى آلك وصحبك يا شفيع المسلمين. معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ و اعظم برہانہ کی ذات و برکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ آج کا موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے، جو آیت قصہ میں نے تلاوت کی سورہ مزمل، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو اچھا قرضہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم اپنے واسطے آخرت میں بھیجو گے اس کو اللہ رب العزت کے پاس بہتر اور زیادہ اجر و ثواب کی شکل میں پاؤ گے۔ زکوٰۃ کی بنیاد ہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر جو عبادات فرض کی ان میں سب سے پہلا حکم نماز کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم نازل ہوا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے آیا ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان میں سے نماز بدنی عبادت ہے، ہم جسم کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنی ہے تو کسی مالی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ارادہ کیا، جسم پاک ہے، لباس پاک ہے، نماز کا وقت ہے جو ہم ادا کرنے لگے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، نیت باندھی اور نماز شروع کر دی۔ اس کے لیے کوئی کسی دولت کی، کسی مال کی، سونے کی، چاندی کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں ہے، صاحب عقل ہے، تو کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ خاص کر مرد ہوش میں ہے اور عقل مند ہے تو کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔
لیکن زکات کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، اور صاحب نصاب ہونا شرط لگا دی کہ دولت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، چاہے وہ مال روپے پیسے کی شکل میں ہے، چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہے، جس طرح بھی ہے، اگر صاحب نصاب ہے اور جس نصاب کو وہ پہنچا وہ سال بھر اس کے پاس موجود رہا، اس کے اوپر پورا سال گزر گیا، تو سال کے اختتام پر اس شخص کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی۔ ابتدائی اسلام میں صدقہ اور خیرات کی صورت میں زکات موجود تھی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت امام جعفر بن طیار آپ جب تشریف لے گئے حبشہ ہجرت کر کے، تو وہاں نجاشی کے دربار میں جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے ان میں سے کسی کو طلب کیا گیا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ آپ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے کچھ چیزیں گنوائیں جن میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ وہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکات کا حکم دیتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو خط لکھا تھا، جب خط بھیجا تو اس نے پوچھا کہ کوئی عرب کا باشندہ یہاں بھی ہے تو اسے میرے پاس لے کے آؤ، تو اتفاقاً ابو سفیان کو لایا گیا تھا، اور ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو عرب کی سرزمین پر ایک نبی آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب ہرقل نے پوچھا تو ابو سفیان بے شک اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی دشمن تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور کی تعلیمات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، تم اپنے اموال میں سے زکات دو، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کا خیال کرو۔ تو یہ ابتدائی اسلام تھا۔ جس طرح شروع میں نماز کا حکم آ گیا تھا، لیکن اس کی تکمیل جا کر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی تھی، اسی طرح نماز زکات کا بھی حکم آ گیا تھا، لیکن اس کی تکمیل ہجرت مدینہ کے بعد جا کر ہوئی ہے، اور وہ 2 ہجری کو اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ ان احکامات پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان میں جو آپ کی دعوت تھی ایک حقوق اللہ کے حوالے سے تھی اور ایک حقوق العباد کے حوالے سے تھی۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق اللہ میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز ہے، جبکہ زکات کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں سے لے کر اللہ کے بندوں میں ہی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ زکات نہیں دیتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتے،
ان کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ لوگ کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے رہے دنیا میں، تو ان کا مال جو دنیا میں بچا کر رکھتے تھے اللہ کے راستے میں دیتے نہیں تھے. ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایک ناگ بن کر آئے گا اور اس کی پیشانی پر آ کر ڈسے گا اور وہ اس کا مال توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی تھا اور وہ صاحب نصاب تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوگا؟ اسی کو پگھلا کر اس کے جسم کے اوپر نشانات لگائے جائیں گے. اور اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال تھا اونٹوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، گائے یا بھینس کی شکل میں، یا بھیڑ اور بکری کی شکل میں، اور اس نے ان میں سے زکوٰۃ نہ دی، تو قیامت والے دن وہ سارا مال لایا جائے گا اور وہ اس اپنے صاحب کو زمین پر لٹا کر رونتے ہوئے گزریں گے. اور اس قیامت کا ایک دن 60,000 ایام کے برابر ہوگا. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال تو جمع کرتے ہیں لیکن اس مال میں سے جو اللہ کا حصہ ہے وہ نہیں نکالتے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال کو ہم محنت کر کے کماتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے حصہ کیوں دیں؟ تو دوستو، اصل دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات دینے والی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اگر آپ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ابتدا دیکھیں جہاں اللہ رب العزت نے ہدایت والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہے اور وہ دینے کے بعد مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں عطا کر دیا، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے اگر تمہارا نصاب مکمل ہو رہا ہے تو اس میں سے میرا مطالبہ ہے کہ تم میری راہ میں پھر دے دو. اس کے صدقے میں تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دوں گا اور تمہاری آخرت کی بخشش بھی کر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اور پھر حدیث مبارکہ کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں ایک پورا طریقہ کار ہے کہ کس مال میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو انسان کے پاس مال و دولت ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. اگر تو کسی کی زمین کے اندر سے معدنیات نکل آتی ہیں جن میں سونا ہے، دھاتیں ہیں یا تیل نکلتا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، نمک ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں اگر زمین کے اندر سے نکلتی ہیں اس کے اوپر سال کے بعد اگر 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اور اگر 7.5 تولے سونا نہیں تو 52 تولے چاندی کی مالیت، جس پہ فقہاء نے نصاب کا تعین کیا ہے، 52 تولے چاندی کا نصاب رکھا ہے، اس کی مالیت اور اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے. اتنی مالیت موجود ہے ضروریات اصلیہ کے علاوہ. اور ضروریات اصلیہ کیا ہیں؟ گھر ضرورت میں آتا ہے، سواری ضرورت میں آتی ہے،
گھر میں برتن ہیں وہ ضرورت میں آتی ہیں، لباس ضرورت میں آتا ہے، یہ ان کو ضروریات اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کی زمین میں سے سونا نکل آیا یا تیل نکل آئے یا تانبا نکل آئے تو اس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/5 حصہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب ایک اور قسم آگے زکوٰۃ کی، آپ کاشتکار ہیں تو ہمارے یہاں 2 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک بارانی زمین ہوتی ہے جہاں کسان کو ایفرٹ کم کرنی پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کی فصلیں اگاتی ہیں، ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو بارانی زمین ہے اس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اشد زکوٰۃ ہے 1/10 حصہ۔ اور ایسی زمینیں کہ جس کے اوپر کسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیٹر کے ذریعے، آج کل سولر سسٹم آ گیا، اس کے ذریعے بجلی پہ موٹریں لگی ہوئی، اس کے ذریعے خرچہ کر کے سیراب کرتا ہے اپنی فصلوں کو، یا گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتا ہے آپ یانے کے طور پہ، تو ایسی جتنی بھی زمینیں ہیں ان پر 1/20 حصہ زکوٰۃ ہوگی فصل میں سے۔ اس کو ہمارے یہاں عموماً عشر کہا جاتا ہے۔ ویسے عشر کا لفظ عشر سے نکلا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، لیکن جو ہمارے یہاں زمینیں ہیں ان میں سے جو بھی فصل آپ کی ہوتی ہے اس میں سے ہم نے 20واں حصہ دینا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس سونے کے زیورات ہیں یا آپ کے پاس چاندی کے زیورات ہیں یا آپ کے پاس مال تجارت ہے، تو مال تجارت بڑھتا رہتا ہے اور سونا اور چاندی کی قیمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مال میں سے سال گزرنے کے بعد اس پر 1/40 حصہ ہے، زکوٰۃ کے اوپر 1/40 حصہ ہے، 40واں حصہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو مالدار لوگ ہیں ان کو حکم فرمایا کہ تمہارے اموال میں حصہ رکھ دیا گیا ہے، اور کس کا حصہ ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال میں حصہ رکھا گیا ہے سائل اور محروم لوگوں کا۔ سائل تو وہ ہیں کہ جو سوال کر لیتے ہیں، جو آپ کے گھر آ گئے، آپ سے آ کے مانگ لیا، اور محروم وہ لوگ ہیں جن کو ہم معاشرے میں وائٹ کالر کہتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں بیچارے، نہ تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں کسی سے مانگنے کے لیے، وہ بیچارے اپنی عزت کی خاطر کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہمارے اموال میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ موجود ہے، تو ہم تلاش کر کے ان لوگوں تک ان کا حق پہنچا دیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال جائے یار مال ہمارا ہے، ہم اس میں سے دیں گے تو کمی آ جائے گی، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک زمیندار گندم کاشت کرتا ہے، تو گندم کاشت کرتے ہوئے عموماً جو زمیندار ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ تقریباً 50 کلو بیج ہم 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں، اور 50 کلو ڈالنے کے بعد
جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے تو اس 1 ایکڑ میں سے ہمیں 15 سے 20 بوریاں وصول ہوتی ہیں. اب ہم حقدار تو 50 کلو کے تھے. وہ جو باقی ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ہمیں مل رہا ہے. یہ اس کی عطا ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے. فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گندم کا ایک دانہ بوتا ہے. اس ایک دانے کو اگنے کے بعد اس پر 7 بالیاں لگتی ہیں. پھر ان 7 بالیوں پر 7 چھٹے لگتے ہیں. ہر ایک چھٹے میں 100 دانہ بنتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے رستے میں ایک دیتا ہے میں اس کو 100 تک دیتا ہوں. اور پھر فرمایا اس سے اگر میں چاہوں تو بڑھا کر بھی اس کو اس کا اجر ادا کر دوں. اب مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا کہ جو شخص میرے راستے میں خرچ کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ کہ اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں ان 7 بالیوں میں سے اوپر 7 چھٹے اور ہر چھٹے کے اندر 100 دانہ. میں واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ چاہے اس کو مزید بڑھا کر بھی پیش کر سکتا ہے. تو دوستو اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مال میں اللہ رب العزت کمی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تقسیم رزق کی میرے پاس ہے. رزق کی تقسیم اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کسی کو بہت عطا کر دیا کسی کو کم دیا اور کوئی تو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. لیکن کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر میرے پاس دولت ہے تو مجھے دنیا کی کامیابی مل گئی ہے. اللہ رب العزت نے دولت کے اندر دنیا کی کامیابی نہیں رکھی ہے. دولت کے اندر امتحان رکھا ہے اور وہ یہی امتحان ہے کہ میں نے بندے کو دیا میں دیکھوں میرا بندہ اس کو خرچ کیسے کرتا ہے. میں نے بندے کو دیا کیا میرا بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا وہ اللہ میں اڑا دیتا ہے. اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مالک نے دے دیا دینے کے بعد اس کو اختیار دے دیا اگر تو چاہے تو اس کو سیدھے راستے پہ خرچ کر دے اگر تو چاہے تو اس کو غلط راستے پہ خرچ کر دے. لیکن یہ بتا دیا کہ جو غلط راستے پہ خرچ کرے گا فضول خرچی کرے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کو 700 سے بڑھا کر بھی اس کا اجر عطا فرما دے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس میں سے ایک اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ہم لوگوں پر فرض کی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے پھر اس کے بعد سال گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب تھا. تو آج اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی ابتدا رمضان المبارک سے ہوئی تھی. تو رمضان المبارک آ گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صاحب نصاب ہوں گے. اپنے گھروں کو جائیں جب خود بیٹھیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں ان کو ترغیب ملے گی اس کام سے. تو وہ کیا کریں سونا ہے چاندی ہے مال و دولت ہے سارے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں. اکٹھا کر کے اس میں سے 40واں حصہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیا ہے وہ نکال کے جو غرباء ہیں مساکین ہیں ان کو دیں اور اس کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کریں. اس کی ابتدا
اپنے رشتہ داروں سے کریں جن کا عموماً ہم خیال نہیں رکھتے. اس لیے یہ کہہ کر کہ یار اپنے تو شریک ہوتے ہیں. وہ شریک کس چیز کے ہوتے ہیں؟ اسی بات کے تو شریک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ حصہ دار ہوتے ہیں. وہ دوسری شراکت نہیں ہوتی ہے جس کو ہم شراکت کہتے ہیں، وہ شراکت نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز میں شریک ہوتے ہیں کہ آپ کے مال میں شاید ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے. تو آج سے ہی یہ نیت کر کے جائیں اپنے گھروں کو کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس نے اپنے مال میں سے زکات نکالنی ہے، اور زکات نکال کے اس کی ابتدا کہاں سے کریں؟ دیکھیں آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے ننیال کی طرف سے، آپ کے ددیال کی طرف سے، آپ کے سسرال کی طرف سے جو بھی حقدار ہے اس تک خود پہنچاؤ، اور ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کرو. شکریہ اس بات کا کہ وہ اگر آپ سے وصول کر رہا ہے تو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. اگر وہ وصول کرنے سے انکار کر دے تو شاید آپ کو اجر و ثواب بھی نہ مل سکے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ.